لفظ لفظ حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے دین کے شعور سے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ میری اور آپ کی زندگی اس قابل ہے کہ اس کی حقیقت پر غور کیا جائے۔ وہ شخص جو دنیا کی ہر چیز کو سمجھتا ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہے، اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ اگر ایک انسان، ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ، ایک پروفیسر، ایک ڈاکٹر فزکس پڑھتا ہے، کیمسٹری پڑھتا ہے، میتھ پڑھتا ہے، بایو پڑھتا ہے، اسٹیٹ پڑھتا ہے، انگریزی پڑھتا ہے، اردو پڑھتا ہے، سب کچھ پڑھتا ہے، فیس بک بھی دیکھتا ہے، واٹس ایپ پر بھی رہتا ہے، ٹک ٹاک کو بھی انجوائے کرتا ہے، کرکٹ کے میچ کو بھی سمجھتا ہے، فٹ بال اور ہاکی کے گراؤنڈ کو بھی سمجھتا ہے، لیکن اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں آج طبیعت میں کچھ افسردگی سی ہے، خصوصاً مجھے مسلسل یاد آتا رہا، میرے پاس کالج میں ایک طالب علم پڑھتا تھا، اور تقریباً
19-20 سال کی بھرپور جوانی میں وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ ایک دن میں حاضری لگا رہا تھا، 3rd ایئر کا طالب علم، تو میں نے رول نمبر جب بلایا غالباً 25 کہ یہ آج کہاں ہے، تو بچے مجھے بتانے لگے کہ سر جی کل یہ کالج سے واپس جاتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ چند ہفتے پہلے ہمارے ایک کولیگ اور دوست عمرے پر روانہ ہوئے اور سارے دوستوں کو جمع کر کے بٹھا کے کہنے لگے کہ آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ ہم نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، آپ ہمارے کولیگ ہیں، دوست ہیں۔ کہنے لگے نہیں، میرا دل تب مطمئن ہوگا کہ آپ بول کر کہیں کہ ہم نے آپ کو معاف کیا۔ پھر مجھے کمرے میں علیحدہ ملے اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب میں صرف اور صرف عمرے پر اس نیت سے جا رہا ہوں کہ اللہ میری توبہ قبول کر دے اور مجھے معاف کر دے۔ انہوں نے عمرہ کیا، لاہور ایئرپورٹ پہ واپس پہنچے، ان کا بچہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے لاہور گیا۔ بڑے بیٹے کی عمر بمشکل 15-16 سال ہوگی، حافظ قرآن ہے، تو ان کو واپس لے کے گھر پہنچا تقریباً صبح کے 7-8 بجے، اور سوئے سوئے ہی 9 بجے تک وہ اللہ کے پاس جا چکے تھے۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ تمہاری زندگی کیا ہے؟ کھیل ہے، تماشا ہے۔ پھر تم ہیئر سٹائل، ڈریس سٹائل، فیشن، بیوٹیفیکیشن اور اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، اس میں لگ جاتے ہو۔ پھر تم ایک دوسرے پہ فخر کرنے لگ جاتے ہو۔ پھر تم مال کمانے لگ جاتے ہو، شادیاں ہو جاتی ہیں، اولادیں ہو جاتی ہیں، پیسے کمانے لگتے ہو۔ پھر تم بڑھاپے میں چلے جاتے ہو، جھریاں پڑ جاتی ہیں، کمر دوری ہو جاتی ہے، ہاتھ بے وفا ہو جاتے ہیں، آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر تم موت کی آغوش میں چلے جاتے ہو۔ تمہارا رب کہتا ہے تمہاری زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ خواب ہے ایک جو انسان دیکھتا ہے۔ اس نے دیکھا
میں محلوں کا مالک ہوں، خواب میں اس نے دیکھا میں کروڑ پتی ہو چکا ہوں، خواب میں اس نے دیکھا میں ہوائی جہاز پہ بیٹھا ہوں، خواب میں اس نے دیکھا میں مکہ اور مدینہ پہنچا ہوا ہوں، خواب میں اس نے دیکھا میں پتہ نہیں کس کس دنیا کی سیر کر رہا ہوں۔ جب آنکھ کھلی تو سب کچھ خواب تھا، حقیقت میں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تمہاری زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہاں گیا قارون جس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ اس نے اپنے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ملازم رکھے ہوئے تھے؟ جب موت کا وقت آیا تو اللہ نے محلوں سمیت اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ کہاں گیا فرعون جو بڑے کر و فر، بڑے شان و شوکت کا مالک تھا؟ کہاں گئی قوم عاد، قوم سمود جو پہاڑوں کو تراش کے ان کے اندر اعلیٰ قسم کے محلات اور مکانات تعمیر کرتے تھے؟ دور نہ جاؤ، اگر زندگی میں دیکھ کے عبرت حاصل کرنا چاہتے ہو تو شاید مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے میں اپنے آپ کو یہ کہنے پہ مجبور پاتا ہوں۔ کہاں گیا وہ پرویز مشرف جو یوں مکے دکھاتا تھا اور چیف آرمی سٹاف کے عہدے پہ بیٹھ کے سمجھتا تھا کہ میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ آج وہ موت و حیات کی کشمکش میں شاید کہ روٹی کا ایک نوالہ لینے کے قابل بھی نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا دھوکے کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ساری سوچیں صرف دنیا کے لیے ہے۔ دوڑ دھوپ، بھاگنا، کوشش، ڈگریاں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ادارے، پیسہ، دولت، بزنس، کمائیاں، زمیندارہ، سب کچھ صرف اس لیے ہے کہ ہم دنیا زیادہ سے زیادہ کیسے کما سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے علماء نے یہ لکھا ہے، قرآن مجید نے یہ لکھا ہے، جو دنیا میں صرف دنیا ہی کے لیے جیتا ہے وہ ایک لحاظ سے دنیا کو اللہ کا شریک بناتا ہے اور شرک کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی یہ شرک اکبر ہوتا ہے اور کبھی شرک اصغر ہوتا ہے۔ وہ مجاہد جس نے جان دے دی تھی لیکن اس کے ذہن پہ دنیا سوار تھی، دنیا والے مجھے بہادر مان جائیں، اور وہ سخی جس نے اپنا مال قربان کیا تھا اور اس کے دماغ پہ صرف دنیا سوار تھی، دنیا مان جائے میں کتنا بڑا سخی ہوں، اور وہ قاری قرآن اور عالم دین جس نے دین کی بڑی خدمت کی تھی اور اس کے دماغ پہ دنیا سوار تھی، دنیا مان جائے کہ میں کتنا بڑا خطیب اور کتنا بڑا قاری ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنم کا افتتاح ان 3 لوگوں سے کیا جائے گا۔ دنیا کمانا جرم نہیں ہے،
ابو بکر نے کمائی ہے، عمر نے کمائی ہے، عثمان غنی نے کمائی ہے تو اللہ کی راہ میں لگائی ہے نا۔ انصار صحابہ نے کمائی ہے، باغات لگائے ہیں، ذمہ دارہ کیا ہے۔ پیغمبروں نے بھی دنیا کے بہت سارے کام کیے ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے خود بکریاں چرائی ہیں، جناب داؤد نے کام کیا ہے۔ دنیا کمانا جرم نہیں ہے، جرم یہ ہے کہ دنیا بندہ کمائے اور صرف اس لیے کمائے کہ چاہے نماز جاتی ہے تو جائے، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں تو ہوں، والدین روٹھتے ہیں تو روٹھیں، بہنوں کی وراثت قبضے میں آتی ہے تو آئے، جیسے بھی ہے بس دنیا ہاتھ میں آئے۔ جب بندہ اس دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے، تو اللہ کے پیارے نبی کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ نہیں رہتا، وہ دنیا کا بندہ ہوتا ہے۔ آج چند لمحے آپ مجھے دے دیں اور ہم مل کے پھر یہ وقت اپنے رب کو دے دیں اور یہ دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی حقیقت بھی سمجھ میں آ جائے اور آخرت کی تیاری کا انداز بھی سمجھ میں آ جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے عقل مند انسان بن جائیں؟ کون چاہتے آپ میں سے کہ سب سے ذہین ہو؟ اللہ آپ کو یہ ذہانت نصیب فرمائے، آپ کی یہ محبت قبول فرمائے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، من اکیس الناسی، سب سے زیادہ ذہین کون ہے؟ ومن احزب الناسی، اور سب سے زیادہ ذمہ دار کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میری امت میں میرے نزدیک سب سے زیادہ ذہین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، ایک بندہ، ایک بیٹا سوچتا ہے کہ میرا آج کا دن اچھا گزر جائے اور کل کی فکر ہی نہیں کرتا، یا وہ سوچتا ہے کہ ایک سال اچھا گزر جائے، اگلے سال کی فکر ہی نہیں کرتا، یا وہ سوچتا ہے کہ 5 سال اچھے گزر جائیں تو وہ اس سے زیادہ سمجھدار ہے، اور جو یہ سوچتا ہے کہ 10 سال اچھے گزریں وہ اس سے زیادہ سمجھدار ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ 50 سال میرے کامیاب گزریں وہ اس سے زیادہ سمجھدار ہے، جو یہ پلان کرتا ہے کہ 100 سال تک مزے ہی مزے ہوں اور میرے اچھے گزریں وہ اس سے زیادہ سمجھدار ہے، اور جو یہ سوچتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی میری سب سے اچھی ہو جائے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وہ سب سے سمجھدار ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ 93 کی بات ہے، یعنی یہ 2022 ہے، 22 سال یہ ہو گئے اور 7 سال وہ اب شامل کریں، تقریباً 29-30 سال پہلے کی بات ہے، لیکن میرے ذہن کے سامنے آج بھی ایسے نقشہ ہے جیسے کل یہ واقعہ ہوا ہو۔ منگل کا دن تھا، صبح کے 8 تقریباً بجے کا وقت تھا۔ میرے بڑے بھائی جان اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، مدرسے میں بھی وہ ہمیں ایک حدیث کا سبق پڑھاتے تھے۔ صبح انہوں نے حدیث کا سبق پڑھایا، غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، اسکول جانے کی تیاری کی،
اور اچانک بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں اور بوڑھا باپ کہنے لگا کہ عبداللہ سلیم بیٹے، سکول جانے کا وقت ہے، اگر کوئی بچہ نہیں جاتا ہے تو نہ مارو اس کو، کیوں بچے رو رہے ہیں؟ بوڑھا باپ نہیں جانتا کہ بچے تو اس لیے رو رہے ہیں کہ اس کا جوان بیٹا عبداللہ سلیم 1 منٹ کے اندر اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس کی عمر 20-21 سال تھی۔ وہ لاہور ایک شادی میں شرکت کے لیے گیا ہوا تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، دھند کا موسم تھا، اور موٹر سائیکل پہ چلا گیا۔ جوانی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو 20-21 سال کا وہ نوجوان موٹر سائیکل پہ ہی لاہور شادی اٹینڈ کرنے چلا گیا، اور موٹر سائیکل پر ہی واپس پہنچا، اور راجوال سے 2-4 کلومیٹر پیچھے گنوں کا ٹرالا کھڑا ہوا تھا۔ اسے پتہ نہیں چلا، دھند میں اس کے ساتھ ٹکرایا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے پاس چلا گیا۔ میں اپنے بیٹوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 17، 18، 20 سال میں اس نے کبھی سوچا ہوگا کہ شادی سے واپس میں نہیں جاؤں گا، میری لاش گھر جائے گی؟ وہ 2 بھائی تھے، دیپال پور شہر میں کھڑے ہوئے تھے، دونوں اکٹھے ہی تھے، دونوں جوان تھے۔ سائیکل ان کے پاس تھی، ایک شاید آگے بیٹھا ہے اور دوسرا بیٹھنے کی تیاری میں یا پیچھے بیٹھا ہے۔ پیچھے سے یہ بڑا ٹرالا آتا ہے اور ان کو ٹکر لگاتا ہے۔ ایک بھائی دور چلا جاتا ہے اور دوسرا اس کے نیچے آ کے اس کی بوٹیاں ایسے ہوتی ہیں کہ چند لمحے وہ اکٹھے پہلے کھڑے تھے، اور چند لمحے کے بعد ایک بھائی اپنے بھائی کے گوشت کی بوٹیاں اور ہڈیاں اکٹھی کر رہا تھا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ سب سے عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، میری وہ کیسے اچھی ہوگی۔ آج کی ملاقات میں میں صرف آپ کو 3 نسخے بتاؤں گا جس سے انشاءاللہ تعالی زندگی بھی اچھی ہوگی، موت بھی مثالی ہوگی، اور مرنے کے بعد قبر کی زندگی بھی شان والی ہوگی، اور آخرت کی زندگی بھی عزت والی ہوگی۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ یوں واقعات تواتر سے میرے سامنے آ رہے ہیں کہ میں حیران ہو رہا ہوں، کیسی ہے یہ زندگی۔ یہ آپ کے قریب ایک بھوکن کا علاقہ ہے۔ جب کرونا آیا تو وہاں سے ایک نوجوان میرے پاس روتا ہوا ہے۔ اس کی عمر بمشکل 30-35 سال ہوگی۔
کہنے لگا آہیں، سسکیاں، آنسو، اور میرے پاس بیٹھتے ہی کہتا ہے کہ میرا تو سب کچھ ہی لٹ گیا اور میں تو اجڑ گیا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، شاید کوئی آپ دعا بتائیں، وظیفہ بتائیں، مجھے سکون ملے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ لگا گھر میں ایسی بیماری آئی ہے کہ 1 مہینے 2 مہینے کے اندر اندر بیوی بھی فوت ہو گئی ہے اور 3 بیٹیاں بھی فوت ہو گئی ہیں، میرا گھر ہی خالی ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میں جانتا ہوں شیطان آئے گا، کہے گا یہ جو مولانا صاحب آئے ہیں نا، یہ ڈرا رہے ہیں، تیرے ساتھ کچھ نہیں ہونا، وہ اور لوگ تھے جن کے ساتھ ہو گیا، تو ان میں سے نہیں ہے، تو بوڑھا ہو کے مرے گا۔ وہ نوجوانوں کے پاس بھی آتے، جوانوں کے پاس بھی آتے، بھائیوں کے پاس بھی آتا ہے اور ایسی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ یہ کبھی نہ سمجھنے پائیں، کہے گا تو ان میں سے نہیں ہے، تو بڑی لمبی عمر جیے گا، ابھی بوڑھا ہوگا، 70-80 سال کا ہوگا، پھر کبھی تیری باری آئے گی۔ تو اس شیطان سے آپ نے بس ایک سوال کرنا ہے کہ وہ نوجوان جو 21 سال کی عمر میں موٹر سائیکل پہ گیا تھا اور واپسی پہ مر گیا تھا، وہ بھی یہی سوچتا تھا، اور وہ 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ جو کالج سے واپس بھاگے گیا تھا، وہ بھی یہی سوچتا تھا کہ میں نے تو بڑی عمر جینی ہے، اور جتنے بھی مر کے گئے ہیں سب یہی سوچتے تھے کہ ہم نے تو ابھی اور جینا ہے، ابھی کب مرنا ہے۔ تو یہ تو عقل مندی نہیں ہے۔ موت کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں تو ہم ایک دوسرے نہیں یہ بات نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ مرنا نہیں ہے کیا؟ اس کی مثال تو یہی ہے جیسے کبوتر کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ شکاری کو دیکھتا ہے نا، مجھے شکار کرنے لگا ہے، تو اپنی آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے کہ اس کا فائر مجھے نہیں لگے گا۔ جب اس کے سینے میں پیوست ہوتا ہے تو پھر وہ ہوش کے ناخن لیتا ہے۔ اور شتر مرغ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ صحرا میں ہوتا ہے اور ریت کا طوفان آتا ہے تو اپنی سری ریت کے اندر دے کے سکون سے لیٹ جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ بس اب طوفان ٹل جائے گا۔ ایسے تو نہیں ٹلتا۔ آپ کے ایسے کہنے سے کیا آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ نہیں آپ بڑی دیر زندہ رہیں گے؟ اپنے آپ کو یہ طفل تسلی اور دلاسا دینے سے کہ آپ ہمیشہ زندہ رہ لیں گے۔ تو اس لیے یہ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں صحیح بخاری میں یہ آتا ہے، جس کی سوچ یہ ہوتی ہے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ صبح ہوتی ہے تو اس نیت سے کرتا ہے کہ شاید زندگی کی آخری صبح ہے، شام کرتا ہے تو اس انداز سے کرتا ہے کہ شاید زندگی کی آخری شام ہے۔ شان والی موت کیسے آئے گی؟ شان والی عزت کیسے ملے گی؟ اور انسان کا انجام اچھا کیسے ہوگا؟ اس کے لیے سب سے پہلا نسخہ ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء
ایمان کس پہ؟ اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، آخرت پہ، قبر و حشر پہ، حساب پہ، میزان پہ، پل صراط پہ، جنت پہ، جہنم پہ۔ کیسا ایمان؟ اگر آپ یہ جانچنا چاہیں کہ آپ کا ایمان اللہ پہ کیسا ہے اور آپ کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ دن میں اللہ کا تذکرہ کتنی بار کرتے ہیں، اللہ کا نام کتنی بار لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہوئے آپ کا تعلق کیسا ہوتا ہے، آپ کی محبت کیسی ہوتی ہے، آپ کا اس پر یقین کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کا جلال، اللہ کی شان، اللہ کا مقام، اللہ کی عظمت، اللہ کی رفعت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کے جلال و جبروت اور اس کی عظمت کے سارے وہ نام اور صفات جو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان کیے ہیں، آپ کا ان پر کتنا یقین ہے۔ اللہ اکبر کی جب صدا بلند ہوتی ہے تو آپ مسجد میں کیسے چلے آتے ہیں، یا یوں بس ڈھیٹ ہو کے بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں؟ پھر اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ آخرت کی بات ہوتی ہے، قبر و حشر کی بات ہوتی ہے، تو آپ اس کو دل پہ لیتے ہیں یا آئی گئی کر دیتے ہیں؟ خیر ہے، یہ باتیں تو مولوی لوگ کرتے ہی رہتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے اندر آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ کا ایمان کیسا ہے۔ جس کا اللہ اور رسول پہ ایمان ہوتا ہے، اللہ مرتے ہوئے اس کے ساتھ محبتوں اور وفاؤں کی حد کر دیتا ہے۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ ایمان والوں کو اللہ جمع دیتا ہے، ثابت قدمی دیتا ہے، موت کی سختیاں دیکھ کے وہ پریشان نہیں ہوتے ہیں، موت کی سکرات دیکھ کے ان کا دل مطمئن ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کی محنتوں کے نتیجے دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ سکون میں ہوتے ہیں، اطمینان میں ہوتے ہیں، رب کی رحمتوں کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ ایمان کی مثال دیکھنی ہے تو اللہ نے کہا ایمان والو تم ایمان کے دعوے کرتے ہو، اگر ایمان کو جانچنا ہے تو میں تمہارے سامنے ایک مرد نہیں ایک عورت کی مثال بیان کرتا ہوں۔ کمزور ذات والی عورت، اس کو بھی ایمان مل گیا تو اسے کیا کچھ مل گیا؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ ایمان والو، اللہ تمہارے لیے ایک مثال پیش کرتا ہے فرعون کی بیوی کی۔ فرعون جس کے نام کے اندر یہ ایک دہشت پائی جاتی تھی، محلوں میں بیٹھا ہوتا، گردن اکڑی ہوتی، دائیں بائیں جلاد ہوتے، میخیں بڑی بڑی اس نے تیار کی ہوتی، جو مخالفت کرتا زمین میں لٹا دیتا اور کہتا اس کو لٹاؤ، جلاد اس پہ کھڑے ہوتے اور اوپر کہتا اس کے جسم میں کیل گاڑو، یہ اس کو سزا دیتا۔ کبھی کسی کے بارے میں کہتا اس کو پکڑو اور سولی پہ لٹکانا نہیں ہے، سولی پہ لٹکانے کے ساتھ ساتھ اس کو درخت کو اندر سے شگاف کر کے درخت کے اندر یوں گھسا کے پیوست کر دو اور اوپر اس کے کیل لگاؤ۔
تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ فرعون اپنے دشمنوں کے ساتھ سلوک کیسا کرتا۔ ایمان کیا چیز ہے؟ اتنا طاقت والا ایمان، اتنا طاقت والا ایمان کہ عورت ذات ہے وہ سیدہ آسیہ، اللہ ان پہ سلامتیاں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا مردوں میں سے تو بڑے کامل ہوئے ہیں، عورتوں میں سے چند ایک ہی کامل ہوئی ہیں، اور ان میں سر فہرست آپ نے سیدہ آسیہ کا نام لیا۔ وہ سیدہ آسیہ کو اللہ کی عظمت سمجھ میں آئی، اللہ کا جلال دل میں بیٹھا، اللہ کا مقام دل میں سما گیا، اللہ کی شان دل میں بیٹھ گئی۔ اللہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی شان کیا ہوتی ہے، اس بات کی سمجھ آ گئی۔ فرعون سے کہا نہیں مانتی تجھے؟ اچھا تو مجھے نہیں مانتی، میری بیوی ہو کے تو جانتی ہے تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گی، کیا سلوک کروں گا۔ کہا جاؤ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، میں تو اس رب کو مانتی ہوں جو موسیٰ کا رب ہے، جو تیرا بھی رب ہے، جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے۔ نیچے لٹا دیتا ہے، جلادوں کو کوڑے لگانے کا حکم دیتا ہے، اور سیدہ آسیہ مسکراتے ہوئے اللہ کو جان دیتے ہوئے یہ دعا کرتی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ کے محل کو میں جوتے کی نوک پہ ٹھوکر مارتی ہوں، میں تیری بندی سمجھ گئی ہوں یہ زندگی کیا ہوتی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی۔ مسکرا رہی ہیں اور مسکراتے ہوئے یہ دعا کر رہی ہیں کہ اللہ یہ محل میرے جوتے کی نوک پہ ہے، تو جنت میں اپنے پڑوس میں مجھے ایک محل عطا فرما دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ ایمان سے اللہ ثابت قدمی دیتا ہے، موت اس کو مسکراتے ہوئے ملتی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، جنہوں نے ایمان کی خاطر تکلیفیں برداشت کیں، وہ رب کے پاس جا رہے ہیں، اور لوگ پاس آتے ہیں اس تکلیف اور شدت کی بیماری میں ان کے پاس بیٹھ کے حوصلہ دیتے ہیں۔ جناب بلال کہتے ہیں پریشانی کی کون سی بات ہے، غداً نلقى الأحبة محمدا وحزبہ، ادھر سے میری جان نکلے گی اور ادھر محمد کریم اور ان کے پیارے ساتھیوں سے جنت میں ملاقات ہو جائے گی، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں۔ غداً نلقى الأحبة محمدا وحزبہ، غداً نلقى الأحبة محمدا وحزبہ۔ جس بندے نے تعلق بنایا ہوتا ہے اسے اپنے تعلق پہ یقین ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ دوستی کی ہے، کسی کے ساتھ وفا کی ہے، کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ وہ نبھانے والا بندہ ہے، وفا والا بندہ ہے، تو آپ اس پہ اعتماد کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، وہ بھی آپ کی لاج رکھتا ہے، آپ کو اس پہ یقین ہوتا ہے یار میرا دوست ہے، یہ بھی کوئی بات ہے۔ اور جس نے پوری زندگی اللہ کی عبادت کی ہوتی ہے، جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جس کو ساری زندگی سجدے کرتے رہے ہیں آج اسی کے پاس جا کے سجدوں کا اجر لینے ہی تو جا رہے ہیں۔ ایک اعرابی تھا، مرنے لگا نا،
تو اس کی ماں پاس بیٹھ کے رو رہی تھی، روتی جا رہی، روئی جا رہی۔ کہتا ماں جی کیوں روتی ہو؟ کہتا بیٹا آپ میرے بیٹے ہو، آپ کی جدائی میں رہوں نہ تو کیا کروں؟ کہا ماں جی یہ بھی کہ رونے کی بات ہے، آپ یہ بتاؤ اگر کوئی بندہ آپ سے یہ کہہ دے، اگر اللہ آپ کو یہ اختیار دے دے کہ تم اس کی ماں ہو اور یہ تم سے ملنے آ رہا ہے، تم جیسے چاہو اس کے ساتھ سلوک کرنا، تو تم ماں ہو کے میرے ساتھ کیسا سلوک کرو گی؟ کہتی بیٹا میں تیری ماں ہوں، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ میرے پاس تم آؤ، میں تمہارا استقبال، میں تم سے محبت کروں گی اور کیا کروں گی؟ کہا پھر کیوں روتی ہو؟ جس رب کے پاس جا رہا ہوں نا وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جس نے رب سے بنا کے رکھی ہو، جس نے رب سے تعلق بنایا ہو، وہی اتنا اچھا گمان رکھ سکتا ہے نا۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ تو ایمان سے موت شان والی ملتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مہاجر صحابہ میں سے جو شان ابو بکر کی ہے، انصار صحابہ میں وہی شان حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب رب کے پاس گئے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کیا شانیں دیتا ہے، ھذا الذی صلی علیہ 70,000 ملک، یہ سعد میرا وہ صحابی ہے جس کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے آسمانوں سے 70,000 فرشتہ اترا ہے۔ جناب صہیب، جناب مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ شہزادے تھے، روزانہ کپڑے بدلتے تھے، جس گلی سے گزرتے تھے خوشبو ایسی لگاتے تھے کہ پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہے۔ مکہ کی سب عورتوں کے پسندیدہ نوجوان ایسے تھے کہ بعض دفعہ دور جاہلیت میں جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، گزرتے تھے تو مکہ کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے دیکھتی تھیں کہ آج اس گلی سے مصعب گزر رہا ہے۔ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، خاندان بھی ہے، اللہ ان کو دین کی سمجھ دیتا ہے، پھر سب کچھ دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں، سوچیں بھی دین کے لیے، وقت بھی دین کے لیے، جوانی بھی دین کے لیے، مال بھی دین کے لیے، سب کچھ دین کے لیے۔ مدینہ منورہ اللہ کے پیارے نبی ان کو بھیج دیتے ہیں، عالم بنتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی ان کو ایک داعی بنا کے، مبلغ بنا کے مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ باقی شہر تلواروں سے مجاہدین نے فتح کیے، اور مدینہ وہ شہر تھا جو مصعب بن عمیر نے قرآن پڑھا پڑھا کے فتح کر لیا۔ زندگی ہی بدل دی لوگوں کی۔ اللہ کے پیغمبر کے آنے سے پہلے ہی مدینے میں آپ کے انتظار ہو رہے تھے، تو اس کے پیچھے مصعب بن عمیر کی محنتیں تھیں۔ جناب مصعب بن عمیر آج رب کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس سے مصعب گزرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں یہ وہی مصعب ہے
جو مکہ میں شہزادہ ہوتا تھا، اور آج اس نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس کے اندر ٹاٹ کے پیوند اور ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، تو اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. وفات پاتے ہیں تو چادر ان کے وراثت میں سے تلاش کر کے کپڑے تلاش کیے جاتے ہیں. وہی مصعب جو روزانہ کپڑے بدلتا تھا، اور بعض تاریخی روایات کہتی ہیں جو ایک دفعہ پہن لیتا تھا دوبارہ نہیں پہنتا تھا. آج اس کا یہ حال ہے کہ چادر اتنی چھوٹی ہے، سر پہ دیتے ہیں تو پاؤں ننگے، پاؤں پہ دیتے ہیں تو سر ننگا رہ جاتا ہے. دنیا تو لٹ گئی، لیکن آخرت ایسی بنائی کہ مصعب جا رہے تھے اور اللہ ان کے بارے میں قرآن نازل کر رہا تھا. میرے کچھ بندے وہ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ وفاؤں کا حق ادا کر دیا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ایمان والوں میں سے کچھ مردان حق ایسے ہیں کہ جتنے انہوں نے میرے ساتھ وعدے کیے تھے سارے ہی انہوں نے سچے کر دیے. کیا شان ہے اس شخص کی جس کی وفات کے بعد اللہ اس کے بارے میں ان الفاظ میں قرآن نازل کر رہا ہو. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. تو ایمان سے اچھی موت ملتی ہے، شان ملتی ہے، مقام ملتا ہے، عزت ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے. اتنی راحت ملتی ہے رب ذوالجلال کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ حضرت بلال کو مکہ میں جب کوئلوں پہ گھسیٹا جاتا تھا اور وہ دل کے اندر سے اللہ کی محبت میں کہتے تھے اللہ یہ تیری خاطر ہو رہا ہے، اللہ احد اللہ احد، تو ان کو اللہ احد کہنے میں وہ سکون ملتا ہوگا جو بادشاہوں کو تخت پہ بیٹھ کے نہیں ملتا ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میرے نوجوان بیٹو، آپ نے گانے سن کے دیکھ لیے ہیں، ان سے سکون تلاش کرنا چاہتے ہو نا. آپ نے ٹک ٹاک کا سارا گند دیکھ لیا ہے، اس کے ذریعے تم سکون تلاش کرنا چاہتے ہو نا. آپ نے فحش فلمیں دیکھ لی ہوں گی، ان کے ذریعے تم نے سکون تلاش کرنا چاہا ہے نا. دنیا جہان کے گندے گانے سن سن کے آپ نے اپنے کانوں کو آلودہ کر لیا ہوگا، ان سے تم سکون تلاش کرنا چاہتے ہو. میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ذرا اللہ کی یاد والا سکون تلاش کر کے تو دیکھو، سجدے کر کے تو دیکھو، اللہ کے سامنے رو کے تو دیکھو، آنسو بہا کے تو دیکھو، قرآن کی تلاوت کر کے تو دیکھو، دل سے اللہ کو چاہ کے تو دیکھو، اور اللہ سے محبت کر کے تو دیکھو. تمہیں یوں لگے گا کہ ساری زندگی برباد کر دی ہے. اصل سکون تو اللہ کی محبت میں ہوتا ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں دنیا میں جو بھی پریشانی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ دل لگانے کی وجہ سے ہے. اگر کوئی اپنا دل میں دے بیٹھا کسی عورت کو، وہ بھی پریشان،
دل دے بیٹھا مکان کو وہ بھی پریشان، دل دے بیٹھا پیسے کو وہ بھی پریشان، دل دے بیٹھا دولت کو وہ بھی پریشان، دل دے بیٹھا شہرت کو وہ بھی پریشان، دل دے بیٹھا اونچے عہدوں کو اسی کے لیے جینے مرنے لگا وہ بھی پریشان۔ ہمیشہ سکون میں وہی رہا ہے۔ اللہ نے یہ دل بنایا ہی اس لیے ہے جو اپنا دل اپنے رب کو دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر ایمان نہیں ہے تو زندگی بھی خطرناک ہے، موت بھی ذلت والی ہے، قبر بھی اندھیروں والی ہے، آخرت بھی سزاؤں والی ہے۔ چاہے دنیا کا جو کچھ اس کے پاس ہو، فرعون کے پاس بادشاہت تو ہے، ایمان نہیں ہے، پوری زندگی ظلم کرتا رہا ہے، مرتے ہوئے نیل کے غوطے کھا رہا ہے، ڈبکیاں لے رہا ہے، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی اس کو بچانے والا نہیں۔ قارون کے پاس خزانے تو ہیں، رب کے اوپر ایمان توکل اور یقین نہیں ہے، دنیا کے خزانے لے کر وہ زمینوں کے اندر دھنستا چلا جا رہا ہے۔ نمرود کے پاس بادشاہت تو ہے، ایمان نہیں ہے، اور مچھر کے ذریعے اس کو سزا مل رہی ہے، لوگ اس کے سر کے اوپر جوتے مار رہے ہیں، ذلت کی موت مر رہا ہے۔ ابو لہب کے پاس خاندان تو ہے، ایمان نہیں ہے، گڑھے کے اندر اس کو پھینکا جا رہا ہے۔ ابو جہل کے پاس سرداری تو ہے، ایمان نہیں ہے، وہ بھی بدر کے کنویں میں اس کو پھینکا جا رہا ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے، سولی کے پھندے پہ بھی اللہ نے اس کو شانوں اور عزتوں والی موت دی ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے تخت پہ بٹھا کے بھی اللہ نے اس کو ذلیل کر کے مارا۔ اختیار تو اس کے ہیں نا، سب کچھ تو اسی کے پاس ہے۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ دوسرا نسخہ کامیابی کا ایمان کے بعد استقامت ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیشہ پڑھتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں تو ہمیشہ بولتے ہیں، والدین کی اطاعت کرتے ہیں تو ہمیشہ کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں ہمیشہ کرتے ہیں، مستقل کرتے ہیں، دائماً ابداً کرتے ہیں، استقامت کے ساتھ کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں، کنٹینیوسلی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کبھی کر لیا کبھی نہ کیا۔ دنیا کا کوئی کام بھی ایسے کامیابی سے مکمل نہیں ہوتا ہے جس کو انسان بے دلی کے ساتھ کرے، دل چاہا تو کر لیا، نہ دل چاہا تو نہ کیا۔ کیا اس طرح سے کبھی کسی کی دکان چھوٹی سی کامیابی سے چلی ہے؟ ایک دن کھول لی 2 دن بند، پھر ایک دن کھول لی 1 ہفتہ بند، پھر 1 ہفتہ کھول لی اور 10 دن بند۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کیا ایسے کبھی کسی کی دکانداری چلی ہے؟ نہیں چلی نا؟ ایسے کبھی ذمہ دارا ہوا ہے کہ دل چاہا تو کھاد لگا دی، نہ دل چاہا تو نہ لگائی، دل چاہا تو پانی لگا دیا، نہ دل چاہا تو نہ لگایا، دل چاہا تو فصل کی ضرورت پوری کر دی، زمین کو نرم کر دیا، نہ دل چاہا تو نہ ہل چلائے، نہ نرم کیا، نہ زمین کو تیار کیا۔ تو ایسے کبھی کسی ذمہ دار نے کامیاب فصل اٹھائی ہے؟ اور تو اور آپ اپنے تعلقات میں دیکھ لیں، کیا اس میاں بیوی کا تعلق کبھی کامیاب ہوا ہے جس کی بیوی اپنی مرضیاں کرتی ہو، دل چاہا تو کھانا بنا دیا، نہ چاہا تو نہ بنایا؟
ایک دن بنا دیا 2 ہفتے کا چھٹی ہے، پھر 1 ہفتہ بنا دیا 2-4 دن کا میں نہیں بناتی۔ کیا کبھی وہ خاوند بھی کامیاب ہوا ہے جو 1 ہفتے کا خرچہ دے دے اور 2 ہفتے پوچھے ہی نہ، 1 مہینہ دے دے اور 3 مہینے پوچھے ہی نہ؟ جب آپ ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ دکانداری وہ کامیاب ہے جو ہمیشہ کی جاتی ہے، زمیندارہ وہ کامیاب ہے جس میں زمین کا خیال رکھا جاتا ہے، میاں بیوی کا تعلق وہ کامیاب ہے جو ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، باپ بیٹے کا تعلق وہ کامیاب ہے جو ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، تو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا سب سے سستا تعلق اللہ ہی کا ہے کہ جب چاہا اس کو سجدہ کر لیا، نہ چاہو تو 2 مہینے نہ کیا؟ اللہ کے ساتھ تعلق بھی استقامت کے بغیر کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ نماز شروع کی ہے تو ساری زندگی پڑھنی ہے، یہ کامیابی ہے، اسے استقامت کہتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ نماز والے دوست مل گئے تو نماز پڑھ لی، بے نماز مل گئے تو بے نماز ہو گئے، بے حیائی والے مل گئے بے حیائی کر لی، دین کی محفل مل گئی تو قرآن سن لیا، گانے والے مل گئے تو گانے سن لیے، یہ کیا زندگی ہے؟ اس میں تو کوئی استقامت نہیں پائی جاتی ہے۔ شان والی موت، عزت والی زندگی، قبر کی روشنی اور آخرت کی کامیابی کے لیے دوسری چیز میرے نوجوان بیٹو ہمیشہ ذہن میں رکھو، زندگی میں بھی کامیابی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے دوسرا نسخہ کیا میں نے آپ کو دیا ہے؟ استقامت۔ کام کو کرنا، اچھے طریقے سے کرنا، ہمیشہ کرنا، ڈٹ کے کرنا، دل جمی سے کرنا۔ جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، عشر کے ساتھ تعلق بناتا ہے، استقامت والا عشر دیتا ہے، ہر فصل پہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ہر سال دیتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ہمیشہ ہی کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے، ہمیشہ ہی مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ ہی پڑھتا ہے، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ وفا اور اخلاص اور استقامت کی بنیاد پہ تعلق قائم کرتا ہے، اللہ موت اس کو بعد میں دیتا ہے اور مرنے سے پہلے پہلے ہی 5-6 خوشخبریاں اللہ اس کو سنا دیتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ 7 انعام بتائیں اللہ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، مرتے ہوئے ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کیا خوشخبریاں دیتے ہیں، کیا کیا مبارک باتیں دیتے ہیں۔ اے پاکیزہ انسان، اے پاکیزہ روح، پاکیزہ جسم میں رہنے والی، آج تیرے لیے خوشبوئیں ہیں، جنتیں ہیں، تیرا رب راضی ہے، وہ تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور اس کی روح کیسے پھر دوڑ کے جسم سے نکلتی ہے کہ میں دنیا کے قید خانے سے
آزاد ہو رہی ہوں۔ پھر اس کو کہتے ہیں آگے کیا ہوگا، تم نے ڈرنا نہیں ہے۔ پھر اس کو کہتے ہیں پیچھے کیا ہوگا، غم نہیں کھانا ہے۔ پھر اس کو کہتے ہیں مبارک ہو، جنت جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ تیرے انتظار میں ہے۔ پھر اس کو کہتے ہیں گھبرانا نہیں، ہم تیرے ساتھ ساتھ رہیں گے، تجھے پروٹوکول دیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے، تیرے دوست بن کے رہیں گے۔ پھر اس کو کہتے ہیں ایسی جگہ تجھ کو لے کے جا رہے ہیں جو تیرے دل میں خواہش آئے گی تیرا رب وہ بھی پوری کرے گا۔ پھر اس کو کہتے ہیں جو تو ڈیمانڈ کرے گا تیرا رب تیری ساری ڈیمانڈیں ہی پوری کر دے گا۔ استقامت سے ہی اچھی موت ملتی ہے۔ جو زندگی میں بندہ کام کرتا ہے عموماً موت اسی میں آتی ہے۔ جو زیادہ تر آپ جس فکر میں رہتے ہیں موت بھی اسی فکر میں آتی ہے۔ جس ماحول میں رہتے ہیں عموماً موت اسی ماحول میں آتی ہے۔ جس آپ طریقہ کار میں رہتے ہیں عموماً موت بھی اسی طریقہ کار میں آتی ہے۔ عموماً اصول یہی ہے۔ حضرت قاری عبد المتین رحمہ اللہ لاہور سے ہمارے بڑے پیارے دوست، کانفرنس ہو رہی ہے، شان صحابہ بیان کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت کرتے کرتے ہی اللہ کے پاس چلے جاتے۔ حضرت علامہ عیسیٰ اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ گرج رہے ہیں، برس رہے ہیں، توحید کے ڈنکے بجا رہے ہیں، اور اسی اثناء میں اللہ ان کو ایسی موت دیتا ہے، دھماکہ لاہور میں ہوتا ہے اور قبر جنت البقیع میں بن جاتی۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا۔ استقامت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ ساری زندگی تو میں گانے گاؤں اور مرتے ہوئے میں تلاوت کروں تو ایسے تو نہیں ہونے والا۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ ساری زندگی تو میں فحش فلمیں دیکھوں اور مرتے ہوئے میں خانہ کعبہ میں جا کے مروں تو عموماً ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پوری زندگی تو میں ڈاکے ڈالوں اور موت میری مسجد میں آئے تو ایسے نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکو کو موت ڈاکے کے دوران کسی چوک پہ ہی آتی ہے۔ جو آپ زندگی عمر بھر کرتے ہیں موت عموماً اسی حالت میں آتی ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں ایک بندہ شراب کا بڑا عادی تھا، بڑا رسیہ تھا شراب کا۔ جب وہ مرنے لگا لوگ اسے کہہ رہے تھے کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اور وہ شراب کے نام لے لے کے کہہ رہا تھا اب وہ بوتل پلا دو، اب وہ جام پلا دو۔ مولانا اقبال کیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ان کا علاقہ تھا کیلیاں والا کا، گجرانوالہ والی سائٹ پہ نا، کیلیاں والا۔ تو مولانا اقبال کیلانی حفظہ اللہ اپنی ایک کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ صفیں بیچتا تھا اور صفوں کا کاروبار کرتا تھا، اور اس دور کے اندر صفوں کی قیمت بہت کم ہوتی تھی، 1 پیسے کی لے لو، 2 پیسے کی لے لو، یا شاید 1 آنے کی 2 آنے کی۔ انہوں نے لکھا 1 آنے کی لے لو، 2 آنے کی لے لو۔ یہ وہ آواز لگاتا تھا، بیچتا صفیں تھا، لیکن نماز کبھی نہیں پڑھی تھی۔ ہم نماز کے لیے بھی جا رہے ہوتے تھے نا تو یہی آواز لگاتا تھا 1 آنے کی لے لو، 2 آنے کی لے لو۔ کہتے ہیں جب اس کی موت کا وقت ہوا